الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له نشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم فقد قال الله تعالى في شان حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الاهوال مقتحم عزیزان محترم، جیسے کہ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ آج کی یہ محفل مبارکہ حضرت خواجہ اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت خواجہ غریب نواز چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اعزاز میں آپ کی خدمات کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے منعقد کی گئی ہے۔ ذکر صالحین کی بہت بڑی برکت ہے۔ قرآن کریم میں اس کی مثال اللہ رب العالمین نے پہلی سورت میں دی ہے، یعنی سورہ فاتحہ میں ارشاد فرمائی ہے دعا کا جو طریقہ اللہ نے اپنے بندوں کو دیا ہے۔ یہ سورہ فاتحہ جو آپ پڑھتے ہیں اس کے بے شمار نام مفسرین نے بیان فرمائے، اس میں سے ایک نام سورۃ الدعاء بھی ہے کہ یہ دعا والی سورت ہے۔ سورۃ الرقیہ بھی یہ دم والی سورت ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان احادیث میں ہے
کہ کوئی بیمار ہوتا تو سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کر دیتے تھے۔ تو یہ سورۃ الرقیہ بھی ہے، سورہ شافیہ بھی ہے کہ اس کے دم کرنے سے شفا بھی حاصل ہوتی ہے۔ کوئی تحقیق کرنا چاہتا ہے تو وہ سورہ فاتحہ پہ دم کر کے اس پانی کا ٹیسٹ کر لے، اس کے سامنے روشن ہو جائے گا یہ کیسی برکت والی سورہ ہے۔ البتہ یہ کہ اور بھی بے شمار نام 20-22 نام مفسرین نے اس سورہ مبارکہ کے تحریر فرمائے ہیں۔ اسی سورہ میں یہ ارشاد فرمایا انعمت علیہم صراط الذین انعمت علیہم، کہ ان لوگوں کے راستے پر اے اللہ نے چلا کہ جن پر تیرا انعام ہوا۔ نفوس قدسیہ نے ان اولیاء اللہ نے فقط جو کام کیا ہے وہ للہیت کا کیا، انہوں نے کہیں اپنے بینر نہیں لگائے، بلکہ یہ تو وہ ہستیاں تھیں کہ جو اپنے آپ کو چھپا کے رکھتے۔ حضرت ابی ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت مبارکہ کو دیکھیں کہ کتنا بڑا نام ہے، آپ تابعی ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے عاشق ہیں، آپ سے محبت کرنے والے ہیں شدید، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے عشق کے سبب، ان کی محبت کے سبب کہ جو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے تھے، صحابہ کرام علیہم رضوان کو آپ ان کی بابت بیان فرما دیں کہ میرا ایک عاشق ہے جسے اس کی ماں کی خدمت روکے ہوئے، کتنی تعلیم ارشاد فرمائی محمد کو کہ ماں کی خدمت کتنا بڑا فریضہ ہے کہ اسے اس کی ماں کی خدمت روکے ہوئے۔ اور اے عمر، جب تم ان سے ملنا میری امت کے لیے میرے سلام پیش کرنا، اور میری امت کے لیے ان سے دعا کرنا، اللہ رب العالمین ان کے سبب امت کے بے شمار افراد کی بخشش و مغفرت کرے، ان کی شفاعت، ان کی سفارش سے میری امت کے لیے ان سے دعائیں مغفرت کرنا۔ اتنی بڑی جلیل القدر ہستی ہم دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، ان کی بابت بہت کم معلومات ملتی ہیں۔ اس کی وجہ یہی کہ انہوں نے اپنے آپ کو لوگوں سے چھپا کے رکھا، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں درخواست کی۔ یہ فقراء کا طریقہ ہوتا ہے، اور کھجور کی گٹھلیاں، روایتوں میں آتا ہے کہ کھجور کی گٹھلیاں جمع کرتے اور وہ دے کے اس کے ذریعے کچھ کھجور مل جاتی تھی کہ جو جس سے وہ سحر و افطار کرتے۔ تصوف کا لبادہ ہم اوڑے بوریہ نشین، انتہائی دنیاوی اعتبار سے
انتہائی معمولی قیمت کا لباس پہن کر اپنی زندگی بسر کر. ایک موقع پر ایک بزرگ ان کی تلاش میں نکلے. غالباً حضرت شیبان ان کا نام ہے. کسی نے بتایا کہ یمن پہنچے. لوگ کہتے ہیں کہ اللہ والے نہیں ملتے. اللہ والوں کو ڈھونڈنے کی طلب بھی ہو, اللہ والوں کو ڈھونڈنے کا طریقہ بھی ہو. یمن سے انہیں پتہ چلا کہ تو حج بیت اللہ کے لیے گئے. مکہ مکرمہ آئے. وہاں لوگوں سے پوچھا کہ اس طرح کے بزرگ شیخ وہ تشریف لائے. کہا کہ ہاں وہ تو مدینہ منورہ چلے. اس وقت کوئی جہاز نہیں چل رہے کہ فوراً فلائٹ پکڑی اور مدینہ شریف پہنچ گئے. سفر کر کے مدینہ شریف پہنچے. مدینہ شریف پہنچے تو پتہ چلا کہ وہ تو حضرت یہاں سے روانہ ہو کر کوفہ چلے گئے. ان کے پیچھے کوفہ جا رہے. صراط الذین انعمت علیہم کہ ہم ان لوگوں کے راستے پر چلا, ان لوگوں کے پیچھے چلا کہ جن پر تیرا انعام ہوا. تو وہ پیچھے پیچھے چل رہے ہیں یہاں تک کہ کوفہ میں, کوفہ کی جامع مسجد میں ملاقات ہوئی. حضرت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وضو فرما رہے. وہاں گئے, فارغ ہوئے, سلام ان کی خدمت میں کیا. جواب مل گیا. میں کیسے آئے, کون ہوں؟ ان کا نام بتایا. حضرت خواجہ ویسے کرنی. ابھی انہوں نے اپنا تعارف نہیں کرایا, خالی سلام کیا. ان کا نام لے کر جواب دیا. عرض کی کہ حضرت آپ مجھے پہچانتے ہیں؟ آپ نے نام لیا ہے, آپ مجھے جانتے ہیں؟ فرمایا کہ میری روح تمہاری روح کو جانتی ہے, میری روح تمہاری روح کو پہچانتی ہے. یہ ہیں اللہ والے, یہ جو اللہ سے ملا دیتے ہیں. میں نہیں جانتا ہوں کہ میری روح تمہاری روح کو جانتی ہے. ملاقات لکھی ہے اس لیے ملاقات ہوتی ہے. غلطی کی حضرت میرے لیے دعا کی. اب یہ دیکھیے کتنا جامع اور کتنا مختصر ان سے کلام اور ملاقات ہو رہی ہے, اور اس میں کیا کیا عطائیں ہو رہی ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم ارشاد فرمائی ہے کہ ایمان پر خاتمے کی دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر دعا, اور یہی کامیابی ہے. دنیا اور آخرت کی دونوں کی کامیابی کا مدار وہ آدمی کے خاتمے پر ہے. العوامل والخواتین. تو عرض کی کہ میرے لیے دعا فرما, اور دعا بھی کیسی فرما رہے ہیں, کیسی لاجواب دعا ہے, کیسی بشارت ہے. حضرت خواجہ ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور تمہیں جنت میں ملا. میری اور تمہاری ملاقات جنت میں کرا. اب انہوں نے اپنی اگلی خواہش حضرت خواجہ ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں کی کہ میں کچھ
دن کچھ مدت کچھ وقت آپ کے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں۔ حضرت خواجہ ویسے کرنی فرماتے ہیں کہ میں نے تمہارے لیے دعا کر دی کہ اللہ تعالیٰ میری اور تمہاری ملاقات جنت میں کرائے، تو لہٰذا اب ملاقات اب ساتھ یہاں نہیں ہو، اب ملاقات جنت میں ہی ہو۔ تو یہ کس لیے تھا؟ ہر آدمی سوچتا ہے کہ چلو کچھ لوگ میرے ساتھ مل جائیں، میرے لیے سفر میں معاملات میں آسانی ہو جائے گی۔ اور یہی جواب امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارگاہ میں عطائے رسول مراد رسول جو ہوتے ہیں ان کی شخصیت کیسی ہوتی ہے، یہی جواب دیا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ پیش کرنا چاہا کہ یہ حضرت نظر آپ قبول فرما لیں۔ وہ اپنی جیب میں ہاتھ ڈالتے ہیں اور 2 سکے نکالتے ہیں۔ فرمایا کہ امیر المومنین آپ اگر اس بات کی ضمانت دیتے ہیں کہ میری زندگی میں یہ پیسہ خرچ ہو جائے، ہم تو جمع کرتے رہتے ہیں، حل من مزید اور ہے لے آؤ، 1 ہے تو 2 ہے تو 4 ہے تو 8۔ یہ لامتناہی سلسلہ ہماری زندگی سے ختم نہیں ہوتا، مگر حضرت اویس قرنی ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر آپ ضمانت دے دیتے کہ یہ 2 دینار، یہ 2 روپے اگر آپ ضمانت دیں کہ یہ میری زندگی میں خرچ ہو جائیں گے تو میں آپ سے یہ دے دیتا ہوں، ورنہ مجھے اس کی حاجت نہیں ہے، جسے حاجت ہو اسے آپ دے دیں۔ اس بات کی ضمانت کون دے گا؟ آپ کے یا میرے پاس جس مال کے مالک ہیں وہ ختم ہو جائے گا۔ توکل کس کا نام ہے؟ توکل کسی کا نام ہے؟ ایک یہودی کہ اس کی فصل آئی، جو حساب کتاب ہوتا ہے اس نے حساب کتاب کیا تو اس سے معلوم پڑا کہ یہ تو 6 مہینے کا مال ہے، آگے 6 مہینے میں کیا ہوگا، اگلے 6 مہینے میں کیا کروں گا؟ 6 مہینے تو کھا لوں گا، اس کے بعد تب تو یہ توکل نہیں ہے۔ جس آدمی پر اس کیفیت طاری ہو جائے، مال تو جو ہے وہ ہے، جس آدمی پر یہ کیفیت طاری ہو جائے تو وہ 6 مہینے پہلے ہی اس کو موت آ جائے، یعنی جو ہے وہ بھی نہیں کھا سکتا، کیونکہ وہ تو آگے 6 مہینے کی فکر میں۔ وہ اپنی بیوی کے پاس آیا، اس کی بیوی نے جب پریشان دیکھا تو کہا کہ کیا کرا؟ اس نے بتایا کہ اس سال جو فصل آئی ہے اس سے ہم 6 مہینے تک گزارا کر سکتے ہیں، اس کے بعد معاملہ ختم ہو جائے، مشکل آ جائے گی، تنگ ہو جائیں گے۔ اس کی بیوی کہنے لگی کہ تم ایسا کرو کہ نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جا کے ان سے اس کا حل پوچھو، میرا ان پر بڑا عقیدہ ہے، بڑا اعتماد ہے، اور اعتماد جو
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی بابت تھا وہ تمام کفار کا تھا۔ وہ جانتے تھے کہ آپ صادق بھی ہیں، سچے بھی ہیں، جو بات ارشاد فرماتے ہیں وہ سچی ہوتی ہے، اور آپ امین بھی ہیں، امانت دار بھی ہیں، کوئی کھوٹ آپ کے دل میں رتی برابر بھی لائی برابر بھی نہیں۔ وہ یہودی کہنے لگا کہ یہ تم کیسی بات کرتے ہو، میں یہودی ہوں، وہ پیغمبر اسلام ہونے کے دعویدار ہیں، میں تو نہیں مانتا۔ باقی جا کے مشورہ کرنے میں کیا ہے، اگر تمہارے معاملات سلجھ جائیں۔ چنانچہ وہ گیا، جا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس نے عرض کہ میرے ایسے ایسا حال ہے، جو فصل جو مال میں نے تیار کیا تو وہ 6 مہینے کے لیے کفایت کرتا، میں سوچ رہا ہوں کہ آگے 6 مہینے کا کیا کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا کہ تم جاؤ اور اس میں سے مال اللہ کی راہ میں صدقہ کرو، فلاں بستی فلاں محلے میں چلے جاؤ، وہاں لوگ ہیں، وہاں میرے صحابہ ہیں، جا کے جو اس میں مستحق ہو وہ صدقہ کرو۔ اب وہ یہ سوچنے لگا کہ یہ تو 6 مہینے کا میں رونا رو رہا تھا، یہ تو اب مزید 3 مہینے کا چلا جائے گا صدقہ کرنے، اس سے پہلے ہی مر جاؤں گا۔ اس کو اطمینان نہیں ہوا۔ اب وہ آ گیا اپنی بیوی کے پاس، کہا کہ کیا مشورہ دیا انہوں نے؟ بتایا کہ ان کا مشورہ میری سمجھ میں نہیں آیا۔ ایمان کس کا نام ہے؟ ایمان اس بات کا نام ہے کہ اللہ رسول کی بات کو حق جاننا، سچ جاننا، اس پر عامل ہو جانا۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہ حکم نہیں ارشاد فرمایا، مگر ہم دیکھیں کہ ہمارا یقین اس پر کتنا ہے، ہم اس پر کتنے عامل ہیں۔ تو ہر ایک کو اپنے یقین اور اپنے ایمان کی کیفیت کا پتہ چل جائے گا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو کوئی ایک کھجور، آدمی اگر غریب ہے تو یہ نہیں ہے کہ صدقہ خالی امیروں کے لیے، امیر غریب دونوں کو یہ تعلیم ارشاد فرمائی ہے امت میں۔ صحابہ کرام رضوان کی سیرت میں نہیں بتایا کہ گوشت تیار کیا، ایک بکری کا بچہ ترغیب کیا کہ چلو آج گوشت کھائیں، بہت دن ہو کر گوشت کھائے ہوئے، مگر جب گوشت تیار کیا تو اب دل میں وہ احساس، وہ تعلیمات آ کہ نہیں، ہم سے زیادہ ہمارا پڑوسی مستحق ہے، اس کے یہاں تو ہمارے یہاں 1 مہینے سے نہیں بنا تو اس کے یہاں تو 3 مہینے سے گوشت نہیں بنا، تو لہٰذا یہ گوشت اس کو دے، وہاں گوشت گیا تو وہ پڑوسی کے جو 3 مہینے سے گوشت نہیں کھایا، اس نے کہا کہ مجھ سے زیادہ مستحق اس بات کا میرا پڑوسی ہے، لہذا یہ اس کے گھر میں بھیج دیا جائے۔ یہ ایثار کرتے کرتے حالانکہ سب اس سے خالی ہیں، سب ایسے ہیں کہ کئی کئی دن سے انہوں نے گوشت تناول نہیں کیا، مگر کوئی دل میں حرص و طمع نہیں، دل میں یاد نبی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں، وہ ایثار کا جذبہ ہے، وہ گھومتے گھومتے ہوتے ہوئے سات گھروں سے وہ گوشت واپس اس پہلے والے کے گھر میں آ گیا کہ جس نے روانہ کیا، اسی کے گھر میں آ گیا۔ تو اگر یہ
کہ اس یہودی کی بیوی نے کہا کہ بظاہر تو یہ بات جیسے تم کہہ رہے ہو ویسے ہی ہے، اس کا ظاہر یہ ہے کہ صدقہ کر دو، مگر نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیمات ہیں تو پھر اس پر عمل کیا جائے، اور جیسے آپ نے ارشاد فرمایا ہے وہ کر کے تو دیکھو۔ میرا ان پر عقیدہ ہے، لہٰذا یہ کر کے دیکھو، یقیناً اس میں ہمارے لیے خیر ہوگی، ہمارے لیے بھلائی ہوگی۔ چنانچہ کہتے ہیں آزمائش یہودی نے غلہ اٹھایا، اس بستی میں پہنچ گیا، ایک شخص کو کہا کہ آ جاؤ، جو غلہ ضرورت ہے وہ یہاں سے لے لو، یہ میں صدقہ کرنے کے لیے لایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے تعلیم ارشاد فرمائی ہے، تو صحابی فرمانے لگی کہ نہیں، میرے پاس تو 1 مہینے کا غلہ موجود ہے، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ 1 مہینے کے لیے، 1 مہینے کے لیے ہم لوگ 1 مہینے کا راشن ڈال کے پھر بھی پریشان رہتے، تو توکل اس کا نام نہیں ہے۔ آگے اگلے مہینے کا لے لو، اگلا مہینہ بھی تو کوئی دور نہیں ہے، آگے نہیں، اس کی ضرورت ہی نہیں۔ جس مالک نے 1 مہینے کا دیا وہ اگلے مہینے کا بھی دے گا، یہ چنانچہ دوسرے کو کہا کہ آ جاؤ، یہ غلہ لے جاؤ، کہا کہ مجھے اس کی حاجت نہیں ہے، میرے گھر میں 15 دن کا غلہ موجود ہے، تاکہ اگلے 15 دن بھی تمہیں پورا مہینہ ہو جائے گا۔ آپ نے جس مالک نے مجھے 15 دن کا دیا ہے وہ آگے 15 دن کا بھی دے گا۔ رازق تو وہ ہے نا، رازق آدمی کی محنت نہیں ہے، رازق آدمی کی عقل نہیں ہے۔ جب آدمی کے پاس مال آتا ہے تو وہ سوچنے لگتا ہے کہ یہ تو خوبی میرے اندر ہے، یہ تو میں نے کمایا، حالانکہ اللہ رب العالمین نے اسے عطا کیا ہے، ورنہ اس سے قابل وہ سڑک چھان رہے ہوتے ہیں، ان کے پاس وہ مال نہیں ہوتا۔ اس سے اگلے کو پکڑا، دیکھا کہ نہیں، میرے گھر میں 1 ہفتے کا راشن موجود ہے، آگے اگلا ہفتہ بھی آ رہا، ہفتہ کے ہوتے ہوتے ایسے کے پاس آ گیا کہ جس نے کہا کہ میرے گھر میں 1 ٹائم کا ہے، اللہ کا شکر ہے، مجھے اس کی حاجت نہیں ہے، جسے اس کی ضرورت ہو اسے یہ جا کے دو۔ آپ نہیں 1 ٹائم کا ہے، دوسرے ٹائم کا، اگر جس مالک نے 1 ٹائم کا دیا وہ دوسرے ٹائم کا بھی دے دے گا، اس کا بھی انتظام کر دے گا۔ یہ ہے وہ توکل جس کی تعلیم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، جس پر صحابہ اکرام علیہ رضوان نے عمل کیا، جس پہ اولیاء اکرام علیہ رضوان نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پھیلایا، تو یہ ہے وہ تعلیم، یہ ہے وہ توکل۔ وہ شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتا، وہ غم کے بادل جو اس کے دل میں گھر کیے ہوئے ہیں وہ سب چھٹ جاتے ہیں کہ میرے پاس تو 6 مہینے کا ہے، مگر مجھے اگلے 6 مہینے کا خوف لگا ہوا ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے کہ ان کے گھر میں 1 ٹائم کا اگر خالی کھانا ہے تو وہ اگلے ٹائم کے لیے ان کو فکر نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لا کر سارا مال ڈھیر کر دیتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اس کی حاجت نہیں ہے، مجھے آپ کی تعلیمات کی حاجت ہے،
کوئی اسلحے کی بہت بڑی کھیپ لے کر اجمیر میں تشریف لائے۔ آپ آئے نہیں تھے، آپ بھیجے گئے تھے۔ آپ کے مرشد حضرت خواجہ عثمان ہارونی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے کر پہنچتے۔ جس کا ایمان نہیں ہے اسے کچھ نظر نہیں آتا، اسے کچھ سنائی نہیں دیتا، مگر جس کے اندر معرفت ہے، جس کے پاس سننے والے کان ہیں، جس کے پاس عقیدہ ہے، وہ عقیدہ کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا، تو اسے سب کچھ نظر بھی آتا ہے، اسے سب کچھ سنائی بھی دیتا ہے۔ حضرت خواجہ عثمان ہارونی جب لے کر پہنچتے ہیں تو نظر بھی آ رہا ہے، آواز بھی آ رہی ہے کہ جب سلام پیش کر رہے ہیں تو جواب بھی سماعت حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری یہی سبق، یہی تعلیمات لے کر تھے، ورنہ آپ کے حصے میں ایک باغیچہ چکی یہ آیا تھا، اس سے آپ اپنی گزر اوقات کرتے تھے، مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات السلام جسے جانتے ہو نہیں جانتے، یہ نہیں کہ تمہارا رشتہ دار ملا تو السلام، بلکہ جو مسلمان ملے مسلمانوں میں اس تعلیم کو پھیلاؤ، مسلمانوں میں اس بات کو پھیلاؤ، مسلمانوں میں اس دعا کو پھیلاؤ کہ تم پر اللہ کی سلامتی اور رحمت ہو۔ کتنی پیاری بات اسلام نے مسلمانوں کو دی ہے، مگر کیا ہم اس پر عامل ہیں؟ ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے۔ یہ تعلیم ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور پھر اس کا ثمرہ دیکھیے گا، اس کا انعام دیکھیے گا کہ جب سلام کو پھیلائیں گے تو کتنی برکتیں ملیں۔ سلام کرنے سے تو یہ نہیں ہے کہ اس کے پاس سے کچھ جا رہا ہے، ارے میں جی کو دعا، تو یہ بھی تو دیکھے کہ اس کی جانب سے وہی دعا مل رہی ہے۔ آدمی اپنے آپ کے لیے دعا کرنا چاہتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کی بابت جو تعلیمات ہیں وہ یہ کہ آدمی دعا کرنا چاہے اپنے لیے تو ارشاد فرمائے کہ اپنے مومن بھائی کے لیے دعا کرو۔ اگر کچھ پانا چاہتے ہو نا، ہم تو الٹا سوچ رہے ہیں۔ اسلام نے کتنی بہترین تعلیمات ارشاد فرمائی، نبی اعظم نے کتنی بہترین تعلیمات ارشاد فرمائی کہ اگر کچھ پانا چاہتے ہو کہ تمہارے لیے دعا کرو تو تم اپنے مومن بھائی کے لیے دعا کرو، جو تم اس کے لیے دعا کرو گے اللہ رب العالمین تمہیں وہ تو عطا کرے گا، مگر جس کی تمہیں حاجت ہے، جس کی تمہیں ضرورت ہے، اللہ وہ بھی عطا کرے گا۔ حالانکہ تم نے نہیں مانگا، مگر میرا رب تو اس بات کو جانتا ہے کہ تمہیں کس چیز کی حاجت ہے، تو لہذا وہ بھی تمہیں ملے جو تم اپنے مومن بھائی کے لیے مانگ رہے، اور جو نہیں مانگ رہے وہ بھی اللہ رب العالمین تمہیں عطا فرمائے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ الرحمہ نے جوانی کا اوائل ہے، ابتدائیہ ہے، والد صاحب کو انتقال کر گئے، یہ حصے میں مل گیا 14-15 برس کی عمر ہے۔ ہم 14-15 برس کی عمر میں اپنی اولاد کو اسلام کی تعلیمات کا کتنا حصہ دے رہے ہیں یہ ہمیں دیکھنا چاہیے۔ ہم تو موجود ہیں، تو اپنے وجود کا ہم اپنی نسل کو کیا فائدہ پہنچا؟ پھر وہ جوان ہو جاتی ہے،
کہتے ہیں کہ اولاد کے لیے دعا کریں، بڑی نافرمان اولاد کیوں ہوگی اگر ان کے اندر محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تعلیمات رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ سمجھ دیں گے تو یاد رکھیے کہ وہ اولاد کبھی بھی نافرمان نہیں ہو سکتی۔ میرا ایمان ہے اس بات پر کہ قرآن میں جو آیات ہیں والدین کی عزت کی بابت، اگر وہی اولاد کو بچپن میں یاد کرا دی جائے، سمجھا دی جائے، تو وہ کبھی بھی مرتے دم تک سب کچھ کر لے گی، ماں باپ کی نافرمانی نہیں کرے گی۔ یہ ایک سسٹم ہے جو اسلام نے دیا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری جو آ رہا ہے، جانتے نہیں جانتے، السلام علیکم، السلام علیکم، سلام کرنا کہ آقا علیہ السلام کا فرمان۔ ایک حدیث مبارکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ میرے صحابہ وہ ہدایت کے ستارے ہیں، تم نے ان میں سے جس کی پیروی کری، اس کا ظاہر روشن پہلو تو فقط یہ ہے کہ یہ مقام، یہ مرتبہ بڑا بلند ہے کہ انہوں نے بحالت ایمان اپنی حیات میں فقط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا۔ یہ فضیلت ایسی ہے کہ دنیا میں کوئی کتنا فضیلت ہو جائے مگر ان فضیلتوں کی بھول کو بھی نہیں پہنچ سکتا۔ اتنی بڑی فضیلت ہے اللہ کے محبوب کا دیدار کر دیا۔ اس کی بے شمار مثالیں ہیں احادیث مبارکہ میں، طوالت کی سبب اس کو بیان نہیں کرتا۔ دوسری چیز جو ارشاد فرمائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور جس کو لازم کر دیا حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے کہ واقع الطعام، 800 سال بیت گئے مگر اس کا اظہار آج بھی حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے آستانے پر جاری ہے۔ ایسا لنگر لگا ہوا ہے کہ وہ ختم ہی نہیں ہو پاتا، دنیا اس سے سیراب ہو رہی ہے مگر وہ اپنی جگہ اسی طرح قائم بنائے۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا کو اپنا لیا نا، اور جب کوئی صدق دل سے، سچے دل سے ادا کو اپنا لیتا ہے تو اللہ رب العالمین کتنی عنایتیں کرتا ہے۔ بڑے بڑے دنیا میں بادشاہ ہوئے، آج کسی کو ان کی قبر بھی معلوم نہیں ہے، ان کا اکاؤنٹ بھی نہیں ہے، مگر اللہ نے اپنے ان نیک بندوں کا اکاؤنٹ ایسے کھولا ہوا ہے کہ وہ قیامت تک جاری و ساری ہے۔ یہ نہیں کہ 800 سال ہماری زندگی تک خواجہ صاحب کا نام ہے، اس کے بعد نہیں۔ خواجہ صاحب کا نام ہم سے پہلے بھی اللہ رب العالمین نے زندہ رکھا ہے، اور ہمارے نسلن بعد نسلن اسی طریقے سے ہماری نسلیں حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کو خراج تحسین پیش کرتی رہی، کیونکہ انہوں نے اللہ کے لیے کام کیا، اپنی ذات کے لیے کام نہیں کیا، اللہ نے ان کے نام کو بلند کر دیا۔ اس طریقے سے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ انگوٹھی لے کر گئے تھے، آپ نے سنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ابو بکر اس پہ اللہ کا نام لکھا، انگوٹھی لے کر کہا کہ اس پہ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر آئے، انگوٹھی دی تو اس پہ دیکھا کہ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر تینوں نام لکھے ہوئے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر میں نے تو اس پہ اللہ کا نام لکھنے کو دیا تھا، تم اس میں کیا کیا لکھوا لائے؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جھانکا، نظر کی، دیکھا کہ اس پہ 3 نام لکھے۔ عرض کی سرکار، میری طبیعت نے یہ گوارا نہیں کیا کہ
کہ اللہ کے نام سے آپ کے نام کو جدا کر دو، کہ اللہ نے ہی یہ گوارا نہیں کیا ہے۔ اگر آپ پڑھیں تو کلمے کے دو جز ہیں، ایک جز لا الہ الا اللہ کے پہلے جز کے آخر کا جز ہے اللہ، اور دوسرے جز کے پہلا لفظ ہے محمد۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ اللہ نے یہ گوارا نہیں کیا ہے کہ اپنے محبوب کے نام کو اپنے نام سے جدا کر دے۔ عرض کی کہ سرکار میری طبیعت نے یہ گوارا نہیں کیا کہ آپ کے نام، اللہ کے نام سے آپ کے نام کو جدا کر دوں، اس لیے میں نے اللہ کا نام آپ کا نام لکھوایا، یہ میں نے نہیں کیا۔ جبریل امین آئے، فرمانے لگے کہ ابو بکر نے یہ گوارا نہیں کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کے نام سے، اللہ کے نام سے آپ کے نام کو جدا کر دے، اور خالق کائنات نے یہ گوارا نہیں کیا کہ وہ ابو بکر کے نام کو آپ کے نام سے جدا کر دے۔ اس لیے یہ اللہ اور نظام محترم، یہ ہیں اللہ والے۔ کیا ہم حدیث مبارکہ نہیں پڑھتے؟ اتقوا فراست المؤمن، مومن کی یہ بات ہے۔ اللہ والے کی نظر کی کیا بات ہوگی کہ وہ یہ دیکھتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے، ان کی حق یہ ہے، یہ نہیں ہے۔ کون ہوتے ہیں وہ حق بندی کرنے والے؟ اللہ کی ایک قرآن کریم میں ایک آیت، ان اللہ علی کل شیء قدیر، یہ اس بات پر دال ہے، اس بات پر دلالت کرتی ہے، اس بات پر دلیل ہے کہ اللہ اپنے بندوں میں سے جس کو جو چاہے قوت عطا کرے، اس کی عطا سے کوئی کسی کو روک نہیں سکتا۔ کہ عطا کرنے والا وہ اللہ رب العالمین ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ یعطی وانا قاسم، اللہ کی عطا ہے اور میں قاسم ہوں، میں بانٹنے والا ہوں۔ تو اب کون روکے گا؟ تو اس طریقے سے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری بھوکوں کو کھانا کھلا دیا۔ حدیث کا دوسرا جز اطعم الطعام، بھوکوں کو کھانا کھلا، جو آ رہا ہے آپ کھانا کھا۔ اور یہی خواجہ صاحب کی تعلیمات میں جو آپ نے افراد تیار کی ہے، انشاءاللہ اس کی جھلک بھی ایک پیش کروں گا۔ تو اطعم الطعام، کھانا کھلا۔ حضرت ابراہیم قلبوی علیہ الرحمہ، ایک صوفی مقصود بزرگ، تشریف لے آتے ہیں۔ جو پہلی بات ہے السلام علیکم، السلام علیکم، جب آپ کسی کو یہ کہیں گے تو اس کا دل اندر سے باغ بن جائے گا، کھل اٹھے گا، ارے اس نے مجھے عزت دی ہے، اس نے مجھ سے سلام میں پہل کی ہے۔ اور فضیلت بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی ارشاد فرمایا کہ فضیلت دونوں میں کس کو ہے؟ حالانکہ بات دونوں ہی ایک ہے، السلام علیکم وعلیکم السلام، بات دونوں ہی ایک ہے۔ جو سوال ہے وہی جواب ہے، جو دیا جا رہا ہے وہی مل رہا ہے، مگر فضیلت اس کو ہے کہ صرف دونوں میں سے پہلے۔ گھر میں جاؤ تو کیا حکم ہے؟ گھر میں جاؤ تو کیا حکم ہے؟ السلام علیکم۔ ہر آدمی پوچھا رہتا ہے کہ میرے گھر سے تنگی دور، ادھر جا رہا ادھر جا رہا، اس کے بعد بھاگ رہا اس کے بعد بھاگ رہا، حدیث مبارکہ کیوں نہیں؟
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی چاہتا ہے کہ تمہاری رزق سے تنگی دور ہو جائے، رزق وسیع و فراخ بھی ہو، تو گھر جاؤ، بہترین نسخہ ارشاد کرو، گھر جاؤ، گھر جا کے اس انتظار میں مت بیٹھے رہو کہ تمہیں آ کے لوگ شروع کریں، اپنے بیوی بچے ہی ہیں انہیں کو دعا دے دو، گھر جا کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اچھا میں دوسری بات سلام کر دیا، اب مجھ پر درود بھیجو، صلوات و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ تنگی دور کرنے کے خواہشمند و دین پر خوشی کے لیے بھاگ دوڑ، دھوپ، بارش، ہوا، کوئی بھی تکلیف ہو، تمام سے آدمی بچتے بچاتے اس میں پگھلتا ہوا محنت میں لگا، تو جا کر درود شریف کے بعد ایسی صورت کہ جو مسلمان کے بچے کو یاد ہوتی ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ تلاوت کر لو اور اس کا ایسا یقین بہدف وظیفہ ہے، یہ سرکار نے وظیفہ چاپ کرنا، اتنا تو ایمان رکھے کہ جب یہ کرو گے تو اس کا اثر ایسا نہیں ہے کہ خالی تمہیں ملے گا، بزرگان دین نے فرمایا اس کے اثرات اڑوس پڑوس پہ بھی پڑتے ہیں، ان کے یہاں سے بھی اس کی برکت سے تنگی دور ہو جاتی ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی حضرت ابراہیم اور نبی کی خدمت کرتے ہیں، عمدہ صدیق کے انگور کی بیل ہے، سب سے شاندار انگور ہے، تو کاٹتے ہیں، ٹھنڈے پانی سے دھو کے لا کے پیش کرتے ہیں، بیٹھیے تشریف رکھیے، تخت پہ بٹھا دیں، عزت دے دیں، کھانا کھلا دیں، انگور پیش کر جائیں، اور پھر حضرت ابراہیم اندوری ایک کھلی کا ٹکڑا کھلاتے ہیں، اپنے بوریے میں سے ایک سوکھی روٹی کا ٹکڑا توڑ کے کھلاتے ہیں کہ تم یہ کھا، بظاہر تو سوکھی روٹی ہے مگر وہ نور کا ایسا خزانہ کہ جب حضرت خواجہ غریب نواز اسے کھاتے ہیں تو دل کی دنیا روشن ہو جاتی ہے۔ اللہ کے ولی کو دنیا کا مال نہیں دیکھتے کہ چلو بیچ لیا مال رکھ کو راستے میں خرچے کروں گا، بلکہ مال جب دل کی دنیا روشن ہوتی ہے، دین کے لیے نکلتے ہیں، تو سب سے پہلے وہ سب بھی بات کے اور جناب صدقہ کر دیتے ہیں ایماندار، پھر اللہ کے یہاں سے عطا ہی کیا ملتی۔ حضرت خواجہ غریب نواز کا نام کتنے لوگ جانتے ہیں؟ حالانکہ بتایا جاتا ہے، ابھی بھی بتایا جاتا ہے، حضرت حسن سنجری کہ حسنی بھی ہے آپ، حسینی بھی، حضرت حسن نام ہے، مگر کتنے لوگ جانتے ہیں؟ مگر جو جانتے ہیں وہ اسی ناموں سے جانتے ہیں کہ جو اللہ رسول نے ان کو عطا کیا، جو القابات عطائے رسول فی الہند، ہند میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا ہے۔ اور تیسرا حدیث مبارکہ کا حصہ، صلوا باللیل، صلوا باللیل والناس نیام، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ نماز پڑھو اس وقت میں کہ جس وقت میں لوگ سو رہے ہیں۔ حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کے مریدین متوسطین جو لوگ آپ سے جڑے ہوئے تھے، انہوں نے بہت
کم سوتے ہوئے دیکھا، دن بھر اسلام کی تبلیغ، ترویج، اشعار، رات میں تلاوت قرآن، نماز، بہت کم لوگوں نے سوتے ہوئے دیکھا۔ تو اس وقت میں کہ جب لوگ سو رہے ہوتے تھے، حضرت خواجہ غریب نواز عبادت میں مشغول، اپنے رب سے باتوں میں مشغول رہتے تھے۔ وَيَسْتَغْفِرُونَ بِالْأَسْحَارِ، سحر کے وقت میں رب کریم کے حضور استغفار کیا کرتے تھے۔ یہ ہمارے اسلاف ہیں، یہ انہوں نے جہاں اپنی ذات کو مٹا دیا، وہیں پہ اس امت کی تربیت کی ہے، اس امت کی تربیت کی ہے۔ حضرت خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ آپ کے پیر صاحب لے کر اپنے پیر صاحب کے بارگاہ میں گئے، تعلیم حاصل کی، ریاضت مجاہدے کیے۔ جب اپنے پیر صاحب کی بارگاہ میں گئے تو ایسا نہیں ہے کہ بہت سارے مشائخ کئی عرصے وہ بیٹھے رہے ہیں اپنے مشائخ کے پاس، اس لیے کہ ظاہر کہ ان کے شیخ تھے تو ان کو کیا لذت اپنے شیوخ سے حاصل ہوتی تھی، کیا روحانیت حاصل ہوتی تھی، چھوڑتے نہیں۔ حضرت داتا گنج بخش علی اجمیری کہ لاہور جب آپ کے مرشد نے بھیجا کہ علی تم لاہور جاؤ، وہاں جا کر خدمت کرا دو، مجھے بھی خدمتوں میں کھڑا دو، کہا کہ نہیں تمہیں وہاں جانا ہے، دین کی خدمت کرتی ہے، تمہارے لیے یہی فرماتے ہیں کہ عرض کرتے ہیں کہ یہ آپ کا حکم ہے یا آپ کا مشورہ ہے؟ کہا کہ نہیں یہ حکم ہے، تمہیں جانا ہوگا۔ اور وہ مسئلہ رہ گیا، حضرت مجھے یہی پڑھا نہیں گیا اپنے قدموں آپ کے پاس، وہاں تو آپ کے مرید ہیں حضرت حسین زنجانی علیہ الرحمہ، کہا کہ نہیں یہ فیصلہ ہو گیا، تمہیں جانا ہے۔ حضرت معاذ بن جبل نبی صلی اللہ علیہ وسلم یمن بھیج رہے ہیں، صحابہ کی تربیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے فرمائی ہے کہ تمہیں روئے زمین پر حکمرانی کرنی ہے، تمہیں اسلام کا نظام چلانا ہے، اس لیے نہیں کی کہ تمہیں محلات بنانے ہیں، تو اس لیے انہوں نے محلات بھی نہیں بنائے۔ گورنر ہوتے تھے مگر وہ مزدوریاں کرتے تھے، مزدوری کرتے تھے، کام کرتے تھے، ایسا نہیں ہے کہ عوام کا مال رکھتے۔ یہ تربیت اسلام نے دی ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری اپنے مرشد کی بارگاہ میں پہنچے، مرشد بھی دیکھ رہے ہیں، اللہ والوں کی نظر کا بتا دیا کہ وہ کہاں تک دیکھتے ہیں۔ حضرت آپ کی بارگاہ میں آئے، ٹھیک ہے مجھے سلسلے میں داخل فرما دیں، کچھ ہدایت فرما دیں۔ ابو فیوض و برکات جس کا نام کس طریقے سے جاری فرمائے، فرمایا کہ سورہ بقرہ پڑھو، سورہ بقرہ پڑھنے میں مشغول ہو، 1000 بار سورہ اخلاص پڑھو، سبق میں کیا 1000 بار سورہ اخلاص پڑھ لی، پھر سورہ بقرہ کی تلاوت، یہ پڑھو یہ پڑھو، یہ ساری تربیت، یہ فیوض و برکات بالکل محدود ٹائم میں ہو جائے، سارا معاملہ ہو گیا۔ فرمایا کہ معین الدین دو انگلیاں اپنے سامنے تھی، اللہ والے کیا کیا دیکھتے ہیں
دو انگلیاں اپنے سامنے فرمایا، پہلے فرمایا کہ معین الدین آسمان کی طرف دیکھو کیا نظر آتا ہے؟ آسمان کی طرف حضرت خواجہ معین الدین جب سر اٹھاتے ہیں، نظر اٹھاتے ہیں تو اپنے مرشد کی بارگاہ میں حضرت خواجہ عثمان حاضری کی بارگاہ میں فرماتے ہیں کہ عرش اولا تک دیکھ رہا ہے۔ فرمایا کہ نیچے دیکھو، زمین کی جانب دیکھو، زمین کی جانب دیکھا، فرمایا کہ کیا نظر آیا، کیا دکھ رہا ہے؟ حضرت خواجہ معین الدین چشتی فرماتے ہیں کہ تحت الثری تک دیکھ رہا ہے، ساتوں زمین اور اس کے نیچے تحت الثری تک دیکھ رہا ہے۔ پھر فرمایا کہ معین الدین یہاں دیکھو، اپنی دو انگلیاں، یہ نہیں کہ پورا ہاتھ سامنے کر، دو انگلیاں سامنے کرتے ہیں۔ فرمایا کہ کیا دیکھتے ہیں، کیا نظر آ رہا ہے؟ فرماتے ہیں کہ حضرت 18,000 عالم کو میں دیکھا۔ یہ ہے مومن کی نظر، اور پھر اس کے اوپر اللہ کے ولی کی، کیونکہ یہ دین کس کی ہے؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر، جس نے خود اپنے بارے میں فرمایا کہ وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ ادھر دیکھنا ادھر دیکھنا یہ چیز کیا ہے؟ وہ سب کچھ کر سکتا ہے، ہر قدرت رکھتا ہے، جو چاہتے عطا فرماتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں معین الدین کو آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، اسے قبول فرمائیں۔ جواب ملتا ہے کہ ہم نے معین الدین کو قبول کر لیا اور ان کو ہم ہند کا سلطان بنا دیا۔ معین الدین ہند جاؤ اور دین اسلام کی خدمت کرو۔ وہ آگے یہ نہیں تھا کہ کوئی مریدین کی فوج لے کر آ پائے تھے، آ کر درخت کے نیچے بیٹھ جاتے ہیں، سنا آپ نے سنتے رہتے، بیٹھ گئے خدمت میں، دین کی مشغول ہو گئے۔ اجمیر میں کتنی آبادی ہے، بیٹھ کے کیا کام کیا؟ ہم آپ یہی سمجھ رہے ہیں کہ بیٹھ کے 5 ٹائم کی نمازیں پڑھی، ہاں تو دین کے کام کیا، تراویح پڑھا دی، ہاں تو دین کا کام کیا، امت کی رہنمائی کی ہے۔ بر صغیر میں اسلام کے سورج کو روشن کیا ہے، کہ ہندوستان ہو، پاکستان ہو، افغانستان ہو، بنگلہ دیش ہو، ہر طرف چاروں طرف بر صغیر میں دین کا ایسا کام کیا کہ جب دنیا سے تشریف لے گئے ہیں تو 95 لاکھ افراد آپ کی کاوشوں سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ورد کر رہے ہیں۔ جہاد کی وہ عملی تربیت، وہ مجاہدین تیار کیے۔ ہندوستان میں ہندو راجاؤں کی بڑی طاقتور حکومتیں موجود تھیں، مگر حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری جب تصرف فرماتے، حکم فرماتے ہیں کہ شہاب الدین ہندوستان پر حملہ کر دو، اللہ تمہیں کامیابی دے۔ کامیابی کوئی اپنے لیے تھوڑی ہے، اللہ کے دین کی کامیابی کے لیے کام کرنا ہے بندہ مومن۔ شہاب الدین غوری نے کوئی یہ جواب نہیں دیا کہ حضرت کیا کرنا ہے، اجمیر سے آپ کا آستانہ بھی ختم ہو جائے گا۔ جب گئے تو آستانہ بن گیا، اب چاہے دوست ہو یا دشمن، بغیر سلوک مارے نہیں گزرے گا۔ اختیار نہیں ہے، جب اللہ والے ان کی حد باندھ دیں تو پھر ہمارا ساگر بھی خالی ایک کوزے میں، ایک مٹکے میں بھر کے سمٹ آتا ہے۔ وہ
میری تعداد کیا ہے، میری طاقت کیا ہے، میرے پاس کتنی فوج ہے، ہندوستان کے مہاراجاؤں کے پاس کیا فوج ہے، اور شاہ الدین غوری لبیک کہتے ہوئے حملہ کر دیا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے اپنے مریدین متوسلین، اس نے ایسے ایسے اسلام کے غازی، اسلام کے کمانڈر پیدا کیے کہ جنہوں نے دنیا میں اسلام کے پرچم گاڑا۔ آپ کے مریدین میں سے حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی دلی میں، یہ ایک شہزادے تھے، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے مرید ہوئے، دلی میں بھیج دیا کہ جاؤ دلی میں بیٹھ کر دین کا کام کرو۔ سلطان التمش وہ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کا مرید، حضرت بابا فرید گنج شکر حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے مرید ہوئے۔ ایسے نفوس قدسی آپ نے تیار کیے۔ حضرت خواجہ صاحب کو اپنے مرشد سے کیسا عشق تھا، چھوڑنے کی جو بات آئی کہ آدمی اللہ رسول کے لیے چھوڑ دے، یہ مقام مرتبے ایسے نہیں ہیں۔ حضرت خواجہ ٹائم بھی کافی ہو گیا، بات بس مختصر کروں گا۔ عشق و محبت کے کیا کیا رنگ دیے ہیں۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے یہ جیسے بتایا، اور ان کے بھی بڑے کارنامے ہیں سرزمین بر صغیر میں۔ اصل کے بعد حضرت خواجہ بے انتہا آنسوؤں کی جھڑی بنی ہوئی۔ ایک ہندو لڑکا جو کہیں باہر پڑھنے گیا ہوا تھا، پڑھ کر جب وہ آیا اجمیر تو وہ دیکھتا تھا حضرت خواجہ غریب نواز کو، یہ رو رہے ہوتے، جب جہاں وہ رو رہے ہوتے۔ ایک دن اپنی ماں سے کہنے لگا کہ اماں یہ مسلمانوں جو سادھو ہے، یہ میں جب آتے جاتے دیکھتا ہوں یہ رو رہا ہوتا ہے، یہ کیوں روتا ہے؟ ماں نے کہا کہ ہوگی کوئی وجہ، مجھے کیا پتا کہ کیوں روتا ہے۔ ایک دن میں اس کے بعد اٹکنے لگا کہ مجھے کوئی بابا کو تکلیف ہے، یہ کیوں رو رہے ہیں؟ آستانے کو پہنچ گیا۔ آستانہ کیا ہے؟ کوئی محل نہیں۔ حضرت خواجہ غریب نواز نے دیکھیے کہ غریب نواز بنا دیا اللہ رب العالمین نے، غریبوں کو نوازنے والا۔ حال کو احوال کو میں نے شروع میں مختصراً ذکر کر دیا، دنیا کھا رہی آستانے سے، لاکھوں لوگ جو ہے احتیاط ہو، خالی کھانے کی بات ہو، مگر خواجہ صاحب نے کوئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی محل بنایا تھا اس میں رہتے تھے، ایک ٹوکرے میں عبادت میں مجبور رہتے تھے۔ وہ لڑکا پہنچ گیا جو عشق کی بات ہے، عشق پیدا کرو۔ عشق کیسا ہوتا ہے؟ تو اپنے عشق کا آدمی حال جان کہ میرا عشق کیسا ہوتا ہے۔ جو چیز جس چیز سے بھی محبت ہو اسی پہ اپلائی تجربہ کر کے آدمی دیکھ لیں۔ تو پہنچ گیا ہندو لڑکا، کہنے لگا کہ بزرگ کیا بات ہے، آپ کو میں روتے دیکھتا ہوں، اتنا روتے کیوں؟ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری
جواب دیا، ہر مسلمان کو اپنے اندر یہ پیدا کرنا چاہیے، اور کس طریقے سے روشنی اس کے دل میں پیدا کی۔ حضرت خواجہ غریب نواز نے فرمایا کہ یہ میں اپنے مرشد کی محبت میں روتا ہوں، اپنے مرشد کی جدائی میں روتا ہوں، اپنے پیر صاحب کی جدائی میں روتا ہوں۔ تو وہ حیران ہو گیا کہ محبت میں بھی کوئی رویا جاتا، یہ تو آج پہلی بار کی بات نہیں، بڑی عجیب بات نہیں، یہ محبت میں بھی آدمی روتا، ورنہ کہاں محبت نہیں کہ اچھا آ کے بیٹھنے لگا حضرت خواجہ صاحب کے پاس، کہنے لگا کہ ایک دن یہ جو آپ روتے ہیں یہ کیفیت میں بھی پانا چاہتا ہوں۔ اب وہ مقام آ گیا، دن بیٹھ گیا، ساتھ گھوم رہا، ابھی کلمہ نہیں پڑھا ہے، آپ یہ میں بھی رونا چاہتا ہوں محبت۔ آپ نے فرمایا کہ اس کے لیے تمہیں 2-3 کام لازمی کرنا پڑے گا، وہ شرط ہے۔ وہ کیا؟ آگے نمبر 1 مسلمان ہونا پڑے گا، کلمہ پڑھنا۔ نمبر 2 یہ کہ تمہیں یہی رہنا پڑے گا، تعلیم تربیت کے لیے۔ آگے اچھا چلو میں اپنی والدہ سے مشورہ کروں پھر میں بتاؤں، آپ ٹھیک جاؤ۔ میں آ گیا اماں کے پاس، اماں سے کہنے لگا کہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، کہ بابا کی طرح میں چاہتا ہوں کہ روح یہ بتا دیں کہ میں محبت میں روتا ہوں، تو محبت کا رونا میں بھی تو دیکھوں، محبت میں کیسے روتے ہیں۔ ماں نے کہا کہ میں تیری عادت جانتی ہوں، تو میرا بیٹا ہے، اگر میں تجھے روکوں گی بھی تو رکنا تو تم نے ہے نہیں، لہٰذا جا تو مسلمان ہو، کلمہ پڑھ لے، بابا کی معیت اختیار کر لے، کلمہ پڑھ لیا جا کے۔ اب حضرت خواجہ صاحب کے پاس رہنے لگا، رات میں نماز یہ کچھ دن گزر گیا۔ حضرت خواجہ صاحب نے فرمایا کہ اچھا بھائی، جب پڑھنے جاتا ہے آدمی تو چھٹی بھی ہوتی ہے، کام کرنے جاتا ہے تو آج آپ کو چھٹی بھی ملی ہے، آج کی چھٹی میں آپ نے ایک یہ اچھا کام کیا کہ اللہ والوں کی یاد میں بیٹھ گئے، اللہ کے گھر میں بیٹھ گئے، تو انشاءاللہ اس کا فیضان بھی آپ کو ملے گا۔ ضائع نہیں کیا چھٹی، اللہ اور اللہ کے پیاروں کی یاد میں بیٹھے۔ تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے فرمایا کہ 3 دن کی چھٹی ہے، 3 دن جاؤ، گھر میں رہو، گھر کا سودا سارا معاملات سارے نپٹا، ٹھیک ہے جی، چھٹی ہوگی، چھٹی میں خوشی بھی ہوتی ہے، خوشی خوشی گھر چلا گیا۔ بیٹھا رہا، اپنے گھر میں معاملات انجام دیتا رہا۔ 2-3 گھنٹے گزر گئے تو اب ایک پریشانی، محبت میں ہونے کی بات کیا ابتدا شروع ہوئی، اب وہ روٹین سے ہٹ گیا۔ کھانے کا ٹائم ہو گیا، ماں کھانا لائی، کہنے لگا کہ بھوک نہیں لگ رہی، بھوک چلی گئی، دماغ اٹکا ہوا ہے۔ جیسے جیسے رات ہوئی اس کی بے چینی پریشانی وہ بڑھتی جا رہی۔ 12 بجے کے بعد جب اندھیرا چھا گیا، دنیا سو گئی، وہ جا
جا کے چھت پر ٹہلنے لگا، پریشان ادھر بھی ادھر بھی، اب مجھے ہوئی اس کو نظر نہیں آئی۔ اس کی ماں اوپر آ گئی، باپ کیا بات ہے بیٹا، تم نے کھانا بھی نہیں کھایا، طبیعت صحیح ہے؟ ماں پتہ نہیں مجھے کیا ہوا، وہ بے چینی ہے، نیند نہیں آ رہی، بھوک نہیں لگ رہی، اسی بے چینی میں رات کٹ گئی۔ صبح ہو گئی، بے چینی بڑھ گئی، اب اپنی ماں سے کہا کہ اماں بابا سے جا کے بولو میرا چھٹی ختم ہو، اب مجھے واپس آستانے میں بلا دیں، مجھے اجازت دے دے کہ میں آ جاؤں۔ گئی ماں حضرت خواجہ صاحب سے جا کے عرض کی کہ بیٹا پریشان ہے، وہ آنا چاہتا ہے۔ حضرت خواجہ صاحب نے فرمایا ابھی اس کی چھٹی ہے 3 دن، ابھی تو 1 دن ہوا ہے، ابھی 3 دن تک اجازت نہیں ہے اس کو بولو کہ 3 دن کاٹے، کام وام کرے، سارے معاملات دیکھے، اس کے بعد آئے۔ پھر گئی، اب جب یہ ماں نے بتایا تو بے چینی اور زیادہ بڑھ گئی، پھوٹ پھوٹ کے رونا شروع کر دیا، اپنی والدہ سے کہہ رہا ہے کہ کچھ کرو، میرا دل پھٹ جائے گا، مجھے بابا کے پاس جانا ہے، ان سے اجازت لو۔ پھر جا کے ماں نے شام کو پھر وہ کیفیت میں آئی کہ حضرت کی طبیعت بہت خراب ہو رہی ہے، اس کو اجازت دے دیں کہ وہ آپ کی خدمت میں آئے۔ اللہ والوں کی کوشش یہ ہے، مگر آدمی قدم تو بڑھائے، پہلا قدم تو اٹھائے اس طرف۔ چنانچہ پھر وہ پہنچی، جا کے حضرت خواجہ غریب نواز سے عرض کی، آپ نے فرمایا کہ اچھا ٹھیک ہے اس کو بھیج۔ خواجہ صاحب بیٹھے ہیں، اتنے میں وہ لڑکا آیا اور آ کے حضرت خواجہ صاحب کا دیدار کر دیکھ رہا ہے۔ حضرت خواجہ صاحب نے جب اس کی طرف نظر اٹھائی تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امت کی بات، امت جو محبت کرتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی امت سے اسی طریقے سے محبت اور شفقت فرماتے، ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہارے پاؤں میں کانٹا چبھنے کی بھی تکلیف بھی مجھے ہوتی ہے، تمہارے پاؤں میں کانٹا چبھتا ہے تو اس کی تکلیف بھی مجھے محسوس، اس لیے فرمایا کہ جب دیکھا نظر اٹھائی تو وہ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے۔ حضرت خواجہ صاحب نے اسے اپنے گلے سے لگا اور پھر فرمانے لگے کہ دیکھا محبت میں، عشق میں رونا کیسا ہوتا ہے، تو بندہ اپنے رب سے کتنی محبت کرتا ہے کہ وہ اسی واقعے سے اندازہ لگاتا ہے کہ میری اپنے رب سے محبت کتنی ہے کہ رات میں اٹھ کے کبھی 2 جڑی آنسوؤں کی میں نے بھی بہائی، 2 قطرے آنسوؤں کے میں نے بھی نکالے، تو رب سے محبت بندے کو اس طریقے سے کرنی چاہیے کہ کتنا قریب وہ رب ہے کہ جو خود فرما رہا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم۔ خواجہ صاحب فرماتے ہیں کہ دیکھی تو نے محبت، تو نے کھانا بھی نہیں کھایا ہو، کل کھانا بھی نہیں کھایا ہو، فرمایا کہ میں نے بھی کھانا نہیں کھایا، تجھے نیند بھی نہیں آئی ہوگی نا رات میں بھی پوری رات جاگتا رہا۔ یہ ہے محبت مرشد کی اور یہ ہے محبت مرید کی۔
تو اس لیے عزیزان محترم آپ نے اپنے مریدین کی تربیت بھی فرمائی، بشمار بڑے عظیم الشان واقعات امت کے افراد کی تربیت بھی ایسی فرمائی ہے کہ اسلام کی تربیت یا اشاعت کی جب ضرورت ہو تو نکل کھڑے ہو، جہاں جہاد کی ضرورت ہو تو وہاں جہاد بھی کرنا ہے۔ شہاب الدین غوری کو فرما دینا ہے کہ شہاب الدین ہندوستان پر حملہ کر دو، ہند پر حملہ کر دو، اور خود فرماتے ہیں رائے پتھورا جو اجمیر کا راجہ تھا، فرمایا کہ ہم رائے پتھورا کو زندہ گرفتار کر کے، اس راجہ کو زندہ گرفتار کر کے شہاب الدین غوری کے حوالے کریں۔ کہ جب وہ نہ مانا، شیطانیت کرتا رہا، فرمایا کہ اسے ہم زندہ گرفتار کر کے دیتے ہیں۔ اور دنیا نے وہ نظارہ دیکھا کہ جب اجمیر کا راجہ گرفتار ہو کر بندے و ہاتھوں کے ساتھ شہاب الدین غوری کے سامنے پیش کیا، جب جہاد کی ضرورت آئی اس کی بھی تربیت فرمائی۔ حقیقتاً یہ خاندانیں اور یہ کرام کی اسلام کی صحیح معنی میں تعلیم اور تربیت کے لیے تھی کہ جنہوں نے مسلمانوں کی اس انداز میں تربیت کی ہے کہ جب اللہ کا جو حکم ہو، یہ نہیں کہ وہ امن کا درس دیتے ہیں۔ اسلام تو جنگ کا نہیں بتاتا، اسلام جنگ کا نہیں بتاتا، تو معرکہ بدر نہیں ہوئی، 300 افراد پر مشتمل 313 نفور اور اپنے سے 3 گنا زیادہ مسلح افواج کے ساتھ وہ اسلام کی سربلندی کے لیے جنگ میں کھڑے۔ احد کا معرکہ نہیں ہوتا، خندق کا معرکہ نہیں ہوتا کہ پورے جزیرہ عرب کے غیر مسلم طاقتیں جمع ہو کر وہ کھڑی ہو گئی۔ ایک کافر کہ اس نے جب خندق کو پھلانگا ہے، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے بڑھ کر اس کا سر بلند کر دیا۔ تمام کافر خندق کے کنارے آ گئے کہ اب ہم سب پھلانگیں گے اور ہم دیکھیں گے کہ ہماری گردن کون مارتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سپہ سالار کے طور پر سامنے سے خندق کے کنارے آ گئے کہ آؤ دیکھتا ہوں میں کہ کون اس خندق کو پھلانگ کے آ گیا۔ تمام کے تمام وہیں ساکت جم گئے۔ البتہ یہ عزیزان محترم، یہ اللہ کے اولیاء یہ امت کی رہنمائی کے لیے، اسلام کی تعلیمات کے لیے ہے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام کو ان نفوس قدسیہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے فیضان کو ہم تمام پر